ایک ایسا جزیرہ جہاں دنیا کے طاقتور ترین لوگ جاتے تھے، لیکن وہاں کیا ہوتا تھا؟ یہ راز برسوں تک سمندر کی لہروں اور خاموشی کے پردوں میں چھپا رہا۔ جیفری ایپسٹین، ایک ایسا نام جو کبھی امریکی ایلیٹ کلاس کی شان سمجھا جاتا تھا، آج وہ تاریخ کے سب سے خوفناک سکینڈل کی علامت بن چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کھولیں گے ایپسٹین فائلز کے وہ صفحات جن میں صدور، شہزادے اور ارب پتیوں کے نام شامل ہیں۔ جیفری ایپسٹین بظاہر ایک فائنینسر تھا، لیکن اس کی دولت کا اصل ذریعہ ہمیشہ ایک معمہ رہا۔ اس نے ورجن آئیلینڈ میں ایک جزیرہ خریدا جس کا نام لٹل سینٹ جیمز تھا، جسے مقامی لوگ پیڈوفائل آئیلینڈ کہنے لگے۔ وہاں ایک عجیب و غریب منظرنما عمارت تعمیر کی گئی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایپسٹین کے گھناؤنے جرائم کا مرکز تھی۔ ایپسٹین پہلی بار 2005 میں قانون کے شکنجے میں آیا جب فلوریڈا میں اس پر نابالغ لڑکیوں کے استحصال کا الزام لگا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اتنے سنگین الزامات کے باوجود اسے محض 13 ماہ کی قید ملی اور اسے کام پر جانے کی اجازت بھی دی گئی، لیکن 2019 میں جب نیو یارک ٹائمز اور میامی ہیرلڈ نے تحقیقاتی رپورٹنگ کی تو وفاقی حکام نے اسے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اس بار الزامات اتنے سنگین تھے کہ بچنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ 10 اگست 2019 کی صبح دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب یہ خبر آئی کہ جیفری ایپسٹین اپنی جیل کی کوٹھری میں مردہ پایا گیا ہے۔ حکام نے اسے خودکشی قرار دیا، لیکن اس پر سوالات کھڑے ہو گئے۔ سی سی ٹی وی کیمرے اس رات کیوں خراب تھے؟ ڈیوٹی پر موجود گارڈز کیوں سو گئے تھے؟ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے خاموش کر دیا گیا تاکہ وہ بڑے نام بے نقاب نہ ہوں جو اس کے ساتھ اس کھیل میں شریک تھے۔ ایپسٹین کے جزیرے پر لولیٹا ایکسپریس نامی پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ وہاں پارٹیوں کے نام پر ایک ایسا نیٹ ورک چل رہا تھا جہاں معصوم لڑکیوں کو بلیک میلنگ اور طاقت کے زور پر استعمال کیا جاتا۔ ایپسٹین کی ساتھی گزلین میکسویل اس پورے نیٹ ورک کو سنبھالتی تھی، جو خود اب جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ جب حال ہی میں عدالتی دستاویز ایپسٹین فائلز منظر عام پر آئیں تو ان میں کئی بڑے نام شامل تھے۔ بل کلنٹن، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جزیرے پہ دیکھے گئے، پرنس اینڈریوز، جن پر براہ راست الزام لگے، ڈونلڈ ٹرمپ اور بل گیٹس، جن کے نام مختلف حوالوں سے ان فائلز میں موجود ہیں، حالانکہ انہوں نے کسی بھی قسم کی غلط کاری سے انکار کیا ہے۔ جہاں ایپسٹین کے جزیرے سے جڑی سچی کہانیاں ہی روح کمپا دینے کے لیے کافی تھیں، وہیں سوشل میڈیا پر کچھ ایسے سنسنی خیز دعوے بھی سامنے آئے جنہوں نے سب کو دنگ کر دیا۔ انٹرنیٹ کے کچھ حلقوں میں یہ افواہ تیزی سے پھیلی کہ ایپسٹین کی پارٹیوں میں انسانی گوشت پیش کیا جاتا تھا، لیکن یہاں سچ اور افسانے میں فرق کرنا ضروری ہے۔ یوٹیوب پر اکثر لوگ اسے حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جاری ہونے والی ہزاروں صفحات کی عدالتی فائلز اور کسی بھی گواہ کے بیان میں ایسی کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ محض ایک کنسپریسی تھیوری یا سازشی نظریہ ہے جو اس کیس کی سنگینی کی وجہ سے وائرل ہوا۔ ہمارا مقصد آپ تک صرف وہ حقائق پہنچانا ہے جو ریکارڈ پر موجود ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایک مشہور سازشی نظریہ یہ بھی پھیلا کہ فرنیچر کمپنی وے فیئر مہنگی الماریوں کے نام پر انسانی اسمگلنگ کر رہی ہے، اور اس کا تعلق ایپسٹین کے نیٹ ورک سے ہے۔ اگرچہ کمپنی نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی، لیکن انٹرنیٹ صارفین نے ناموں اور قیمتوں میں مماثلت کی بنیاد پر اسے ایپسٹین کے کیس سے جوڑ دیا۔ ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ سب کچھ جو ایپسٹین اور اس کے ساتھیوں نے کیا وہ کسی بھی طور پر درست تھا؟ یقیناً نہیں، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب غلط تھا تو دنیا کے یہ سب سے پڑھے لکھے، ذہین اور کامیاب ترین مانے جانے والے لوگ اس برائی میں کیوں دھنسے چلے گئے؟ انہیں اپنی غلطی کا احساس کیوں نہ ہوا اور انہوں نے توبہ کیوں نہیں کی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے جو خدا اور اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ جب انسان کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے تو بڑی سے بڑی ڈگری اور بے انتہا دولت بھی اسے درندگی سے نہیں روک سکتی۔ یہ وقت ہے سوچنے کا
کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم خدا کے پیروکار ہیں یا نادانستہ طور پر شیطان کے نقش قدم پر چل نکلے ہیں؟ ایپسٹین فائلز محض ایک قانونی کیس نہیں، بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ خدا کی حدود کو توڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایپسٹین تو مر گیا، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے طاقتور چہرے اب بھی انصاف کی گرفت سے دور ہیں۔ کیا کبھی ان سب کو سزا ملے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔